ناول لٹل ویمن، رائٹر لوئیزا مے اوکٹ، عنوان ادبی سبق، چیپٹر 27۔ اچانک خوش قسمتی جو پر مسکرائی اور اس کے راستے میں خوش بختی کا ایک سکہ ڈال دیا۔ وہ سکہ سونے کا تو نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ آدھی ملین کی رقم بھی اتنی خوشی نہ دے پاتی جتنی خوشی جو کو اس چھوٹی سی رقم سے ملی جو اسے اس طرح نصیب ہوئی۔ ہر چند ہفتوں بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، اپنی لکھنے والی پوشاک پہن لیتی اور جیسا کہ وہ خود کہتی تھی ورلڈ پول میں جا گرتی، یعنی اپنے ناول پر دل و جان سے لکھنے بیٹھ جاتی، کیونکہ جب تک وہ مکمل نہ ہوتا اسے چین نہیں ملتا تھا۔ اس کی لکھنے والی پوشاک ایک سیاہ اون کی پینا فور پر مشتمل تھی، جس پر وہ جب چاہتی اپنا قلم صاف کر سکتی تھی، اور اسی کپڑے کی ایک ٹوپی جس پر خوش مزاجی کا اظہار کرنے والا سرخ ربن لگا ہوتا اور جس میں وہ اپنے بال باندھ لیتی تھی تاکہ منظر صاف ہو اور وہ میدان جنگ میں اترنے کو تیار ہو۔ یہ ٹوپی اس کے اہل خانہ کے لیے ایک علامت تھی۔ وہ ان دنوں میں اس سے دور رہتے، بس کبھی کبھار اپنا سر اندر جھانک کر پوچھ لیتے، کیا آج تخلیقی آگ جل رہی ہے جو؟ بعض دفعہ وہ یہ سوال کرنے کی بھی جرت نہیں کرتے، بس ٹوپی دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتے۔ اگر ٹوپی پیشانی پر نیچے کھنچی ہوتی تو مطلب تھا کہ سخت محنت جاری ہے، اگر کسی جوشیلے لمحے میں وہ ٹیڑھی رکھی ہوتی تو مطلب ہوتا کہ کوئی نیا خیال آیا ہے، اور جب مایوسی چھا جاتی تو وہ اسے سر سے اتار کر فرش پر پھینک دیتی۔ ایسے میں کوئی مداخلت کرنے والا خاموشی سے واپس لوٹ جاتا، اور جب تک سرخ ربن پھر سے فخر سے کھڑا نہ نظر آتا کوئی اس سے بات کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ جو اپنے آپ کو کسی طرح کا نابغہ روزگار نہیں سمجھتی تھی، مگر جب اس پر لکھنے کا جنون طاری ہوتا تو وہ خود کو مکمل طور پر اس میں جھونک دیتی اور ایک پرمسرت زندگی بسر کرتی، بے نیازی سے کہ اسے کچھ چاہیے، کوئی فکر لاحق ہے یا باہر موسم کیسا ہے۔ وہ اپنے خیالی جہان میں محفوظ اور خوش رہتی، جہاں ایسے دوست بستے جو اس کے نزدیک حقیقی زندگی کے دوستوں جتنے عزیز ہوتے۔ نیند آنکھوں سے غائب ہو جاتی، کھانے دسترخوان پر پڑے رہتے، دن اور رات دونوں ہی بہت مختصر محسوس ہوتے، کیونکہ وہ ان لمحوں میں حقیقی مسرت سے سرشار رہتی تھی۔ یہ کیفیت عام طور پر 1-2 ہفتوں تک رہتی اور پھر وہ اس ورلڈ پول سے باہر نکلتی، بھوکی، نیند سے چور، چڑچڑی یا مایوس۔ ابھی وہ ایک ایسے ہی دور سے نکل رہی تھی جب اسے مجبوراً مس کروکر کو ایک لیکچر پر لے جانا پڑا، اور اپنی اس نیکی کے صلے میں اسے ایک نیا خیال ملا۔ یہ پیپلز کورس کا لیکچر تھا اور موضوع تھا احرام مصر۔ جو کو تعجب ہوا کہ ایسے سامعین کے لیے یہ موضوع کیوں چنا گیا ہے، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس سے کوئی بڑا سماجی مسئلہ حل ہوگا یا کوئی بڑی ضرورت پوری ہوگی، کیونکہ وہ لوگ کوئلے اور آٹے کے داموں میں الجھے رہتے اور اپنی زندگی کے اسرار حل کرنے میں مصروف رہتے جو اسفنکس کے معمہ سے کہیں زیادہ مشکل ہوتے۔ وہ لوگ وقت سے پہلے پہنچ گئے، اور جب مس کروکر اپنے جراب کا ایڑی والا حصہ بننے میں مصروف ہوئیں تو جو نے اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر دل بہلانا شروع کیا۔ اس کے بائیں جانب 2 باوقار عورتیں بیٹھی تھیں جن کے ماتھے چوڑے تھے اور ٹوپیاں بھی ویسی ہی بڑی، جو خواتین کے حقوق پر بات کرتے ہوئے ٹیٹنگ کر رہی تھیں۔ ان سے آگے ایک سادہ جوڑا بیٹھا تھا جو معصونیت سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ ایک اداس دوشیزہ تھی جو کاغذی تھیلی سے پودینہ کھا رہی تھی، اور ایک بوڑھا صاحب جو زرد رومال کے پیچھے اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ اس کے دائیں طرف ایک پڑھاکو سا لڑکا اخبار میں گم دیکھا تھا۔ یہ ایک تصویری اخبار تھا، اور جو نے اپنے قریب موجود تصویر کو دیکھا اور بے دلی سے سوچا کہ کس اتفاق نے ایسے منظر کی ضرورت پیدا کی ہوگی جس میں ایک بھارتی جنگی لباس پہنے ہوئے کسی کھائی میں گر رہا تھا اور ایک بھیڑیا اس کے گلے سے لپٹا ہوا تھا، جبکہ قریب ہی 2 جوان غیر فطری طور پر چھوٹے پیروں اور بڑی آنکھوں والے ایک دوسرے کو خنجر مار رہے تھے، اور پس منظر میں ایک پریشان حال عورت کھلے منہ کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ جب لڑکے نے صفحہ پلٹا تو اس نے جو کو دیکھ لیا اور لڑکپن کی سادگی سے آدھا اخبار بڑھاتے ہوئے بولا، پڑھنا چاہو گی؟ یہ بڑی زبردست کہانی ہے۔ جو نے مسکرا کر قبول کیا، کیونکہ اسے لڑکوں کی صحبت ہمیشہ اچھی لگتی تھی۔ جلد ہی وہ محبت، معمہ اور قتل کے روایتی جال میں الجھ گئی، کیونکہ یہ کہانی اسی قسم کے ہلکے ادب میں سے تھی جس میں جذبات کو چھٹی مل جاتی ہے، اور جب مصنف کی اختراع ختم ہو جاتی ہے تو کوئی بڑا سانحہ آ کر آدھے کرداروں کو ختم کر دیتا ہے اور باقی آدھے ان کی بربادی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ زبردست ہے نا؟ لڑکے نے پوچھا جب جو اپنے حصے کی آخری سطر تک پہنچی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اور میں بھی اگر کوشش کریں تو اتنا اچھا لکھ سکتے ہیں، جو نے مسکرا کر کہا اور اس کی پسند پر محظوظ ہوئی۔ میری تو قسمت ہی کھل جائے اگر میں لکھ سکوں۔ سنا ہے وہ ایسی کہانیوں سے اچھی خاصی کمائی کرتی ہیں۔ اس نے کہانی کے عنوان کے نیچے درج نام مسز SLANG نارتھ بری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم انہیں جانتے ہو؟ جو نے اچانک دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، لیکن ان کی ساری چیزیں پڑھتا ہوں اور ایک لڑکے کو جانتا ہوں جو اس اخبار کے دفتر میں کام کرتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ ایسی کہانیوں سے اچھی کمائی کرتی ہیں؟
जो ने अब ज्यादा एहतराम से उस सफ़े को देखा जो पुरजोश मनाजिर और भरपूर ताज्जुब या निशानात से भरा हुआ था। यकीनन ऐसा ही है, उसे मालूम है कि लोगों को क्या पसंद है और वो लिखने के अच्छे दाम वसूल करती है। यहाँ लेक्चर शुरू हुआ, लेकिन जो ने इसमें बहुत कम तवज्जो दी, क्योंकि जब प्रोफेसर सैंस बिल्जुनी, चियोप्स, स्काराबाई और हायरोग्लिफिक्स पर लंबी तकरीर कर रहे थे, जो खुफिया तौर पर अखबार का पता नोट कर रही थी और दिल ही दिल में ये आज़म कर रही थी कि अखबार में शाये होने वाले सनसनीखेज कहानी के मुकाबले में हिस्सा लेकर $100 का इनाम जीतने की कोशिश करेगी। जब तक लेक्चर खत्म हुआ और सामीन जागे, जो ने अपने लिए शानदार किस्मत तराश ली थी, जो कागज़ पर बनी पहली किस्मत नहीं थी, और अपनी कहानी के प्लॉट में इस कदर डूब गई थी कि फैसला नहीं कर पा रही थी कि डुएल, मुकाबला जंग, भागने से पहले होना चाहिए या कत्ल के बाद। उसने घर में किसी से अपनी स्कीम का जिक्र ना किया और अगले ही दिन काम पर लग गई, जिससे उसकी माँ कुछ परेशान हुई, क्योंकि उन्हें हमेशा ज़रा तशवीश होती जब तख्लीक की आग भड़कने लगती थी। जो ने इस अंदाज में लिखने की कभी कोशिश नहीं की थी और अब तक द स्प्रेड ईगल के लिए महज नर्म रोमानवी कहानियां लिखकर मुतमईन रहती थी। मगर अब उसका तजुर्बा और मुतनव्वे मुतालिया काम आया, क्योंकि इससे उसे ड्रामाई असर पैदा करने, प्लॉट बनाने, मुकालमा और किरदारों के लिबास के बारे में मदद मिली। उसकी कहानी मायूसी और बेबसी से इतनी ही भरी हुई थी जितना कि उन जज्बात के साथ उसका महदूद तारुफ इजाज़त देता था। और चूंकि उसने कहानी को लिस्बन में बसा रखा था, उसका अंजाम एक जलजले से किया जो कहानी के लिए एक मौसर और मौजू अंजाम था। मुसव्विदा खुफिया तौर पर रवाना किया गया और साथ एक ख़त मुंसलिक किया, जिसमें मुअद्दिबाना लिखा था कि अगर कहानी इनाम के काबिल ना समझी जाए, जिसकी मुसन्निफ़ा को तवक्को भी नहीं थी, तो उसे खुशी होगी अगर उसे कहानी के काबिल कदर समझते हुए कोई रकम दे दी जाए। 6 हफ्ते इंतज़ार के लिए तवील मुद्दत होते हैं और एक लड़की के लिए राज रखने के लिए और भी तवील, लेकिन जो ने दोनों काम किए। जब वो अपने मुसव्विदे को दोबारा देखने की उम्मीद छोड़ने ही वाली थी, तो एक ख़त आया जिसने उसकी सांसें रोक दी, क्योंकि उसे खोलते ही एक चेक उसकी गोद में आ गिरा। 1 मिनट के लिए वो उसे ऐसे देखती रही जैसे कोई सांप देख रही हो, फिर ख़त पढ़ा और रोने लगी। अगर वो मेहरबान शख्स जिसने वो खुशगवार ख़त लिखा था जान लेता कि उसने एक हमदर्द को कितनी बड़ी खुशी दी है, तो शायद वो अपने फारिग वक्त का कुछ हिस्सा इसी काम को वक्फ कर देता। जो के लिए वो ख़त रकम से ज़्यादा कीमती था, क्योंकि वो हौसला अफजा था, और बरसों की मेहनत के बाद ये जानकर उसे बेहद खुशी हुई कि वो कुछ करने के काबिल हो गई है, चाहे वो बस एक सनसनीखेज़ कहानी लिखना ही क्यों ना हो। उस दिन से ज़्यादा मगरूर और खुश जो शायद कभी नज़र ना आई थी, जब वो अपने आप को संभाल कर एक हाथ में ख़त और दूसरे में चेक लिए घर वालों के सामने आई और ऐलान किया कि उसने इनाम जीत लिया है। जाहिर है कि घर में खुशी का समा बंध गया, और जब कहानी आई तो सब ने उसे पढ़ा और तारीफ़ की, अगरचे उसके वालिद ने उसे ये कहने के बाद कि ज़ुबान उम्दा है, रोमानवी रंग ताज़ा और दिलकश है और अलमिया सनसनीखेज़ है, सर हिलाकर कहा, तुम इससे बेहतर लिख सकती हो जो। हमेशा बुलंद तरीन हदफ रखो और पैसों की परवाह ना करो। मेरे ख्याल में पैसे ही सबसे बेहतरीन हिस्सा है। तुम इतनी बड़ी दौलत का क्या करोगी एमी? अकीदत से उस जादुई पुर्जे को देखते हुए पूछा। बेथ और माँ को 1-2 माह के लिए समंदर किनारे भेजूंगी, जो ने फौरन जवाब दिया। बहसो मुबाहिसे के बाद वो लोग साहिल पर गए, और अगरचे बेथ उतनी गुलाबी और सेहतमंद नहीं लौटे जितनी सब चाहते थे, वो बहुत बेहतर हो गई थी, और मिसेस मार्च ने ऐलान किया कि वो खुद को 10 बरस जवान महसूस करती हैं। इस तरह जो अपने इनामी पैसे के इस्तेमाल से मुतमईन थी और खुशदिली से मज़ीद ऐसे चेक कमाने के लिए काम पर लग गई। उसने उस साल कई चेक कमाए और घर में खुद को ताकतवर महसूस करने लगी, क्योंकि उसके कलम के जादू से उसका कचरा सबके लिए आसाइशों में बदल जाता। द ड्यूक्स डॉटर ने कसाई का बिल अदा कर दिया, अ फैंटम हैंड ने नया कालीन बिछवा दिया, और द कर्स ऑफ द कोवेंट्रीज ने खाने पीने और कपड़ों के अखराजात पूरे करके मार्च खानदान के लिए बरकत साबित हुई। दौलत यकीनन एक मरगूब चीज़ है, लेकिन गुर्बत के भी कुछ रोशन पहलू हैं, और मुसीबत के मीठे इस्तेमालात में से एक ये हकीकी इत्मीनान है जो दिमाग या हाथ की मेहनत से मिलता है। ज़रूरत की तहरीक से हम दुनिया की आधी दानिशमंद, खूबसूरत और मुफीद बरकतों के मकरूज़ हैं। जो ने इस इत्मीनान का मज़ा चखा और अमीर लड़कियों से हसद करना छोड़ दिया, इस बात में खुशी महसूस करते हुए कि वो अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकती है और किसी से एक पैसा मांगने की हाजत नहीं। उसकी कहानियों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन वो बिकती थीं, और इस हकीकत ने हौसला दिया कि वो शोहरत और दौलत के लिए एक बड़ा कदम उठाए। अपने नॉवल को चौथी बार साफ सुथरा लिखने के बाद, अपने सारे राजदार दोस्तों को सुनाने के बाद और 3 नाशिरीन को खौफ व लर्ज के साथ पेश करने के बाद, बिलाखिर वो उसे बेचने में कामयाब हो गई, इस शर्त पर कि वो उसे 1/3 कम करेगी और वो तमाम हिस्से निकाल देगी जो उसे ख़ास तौर पर पसंद थे।
اب مجھے یا تو اسے اپنے ٹن کے باورچی خانے میں واپس ڈال کر سڑنے دینا ہوگا، خود اپنے خرچے پر چھپوانا ہوگا، یا اسے کاٹ چھانٹ کر خریداروں کے مطابق ڈھال کر جتنا ملے لے لینا ہوگا۔ شہرت گھر میں رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن نقدی زیادہ سہولت بخش ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس اہم معاملے پر خاندان کی رائے لی جائے۔ جو نے فیملی میٹنگ بلا کر کہا، اپنی کتاب خراب نہ کرو بیٹی، اس میں تمہارے خیال سے زیادہ ہے، اور خیال بھی اچھی طرح بنا گیا ہے، اسے انتظار کرنے دو تاکہ یہ پختہ ہو جائے۔ اس کے والد نے نصیحت کی، اور وہ اپنے کال پر عمل بھی کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے پھل کے پختہ ہونے کے لیے 30 برس صبر کیا تھا، اور اب کہ وہ میٹھا اور رسیلا تھا، پھر بھی جلدی میں توڑنے کے خواہش مند نہیں تھے۔ میرے خیال میں جو انتظار کرنے کے بجائے اس آزمائش سے زیادہ فائدہ اٹھائے گی، مسز مارچ نے کہا۔ تنقید ایسے کام کا بہترین امتحان ہے، کیونکہ یہ اسے وہ خوبیاں اور خامیاں دکھائے گی جو اسے معلوم نہیں، اور اگلی بار بہتر لکھنے میں مدد ملے گی۔ ہم سب تو اس کے حق میں جانبدار ہیں، لیکن دوسروں کی تعریف اور ملامت کارآمد ثابت ہوں گی، چاہے اسے رقم کم ہی ملے۔ ہاں، جو نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بالکل یہی بات ہے۔ میں نے اس پر اتنی دیر محنت کی ہے کہ مجھے اب معلوم ہی نہیں کہ یہ اچھی ہے، بری ہے، یا بس اوسط درجے کی۔ یہ بہت مددگار ہوگا کہ غیر جانبدار لوگ اسے دیکھیں اور اپنی رائے دیں۔ میں اس کا ایک لفظ بھی نہ نکالتی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ کہانی کی دلچسپی کرداروں کے ذہنوں میں ہے، نہ کہ ان کے اعمال میں، اور اگر تم ساتھ ساتھ وضاحت نہ کرو گی تو سب گڑبڑ ہو جائے گا، میگ نے کہا، جو پوری یقین سے سمجھتی تھی کہ یہ کتاب اب تک لکھی گئی سب سے غیر معمولی ناول ہے۔ لیکن مسٹر ایلن کہتے ہیں، وضاحتیں چھوڑ دو، کہانی کو مختصر اور ڈرامائی رکھو، اور کرداروں کو خود کہانی سنانے دو۔ جو نے ناشر کے نوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے مداخلت کی۔ جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کرو، وہ جانتا ہے کہ کیا بکے گا، اور ہم نہیں جانتے۔ ایک اچھی مقبول کتاب لکھو اور جتنا پیسہ کما سکتی ہو کما لو۔ بعد میں جب تمہارا نام بن جائے، تمہیں ڈائگریس کرنے اور اپنے ناولوں میں فلسفیانہ اور ماورائی کردار شامل کرنے کی اجازت ہوگی، ایمی نے کہا، جو اس معاملے کو بالکل عملی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، جو نے ہنستے ہوئے کہا، اگر میرے کردار فلسفیانہ اور ماورائی ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں، کیونکہ مجھے ان باتوں کا کچھ نہیں پتا، سوائے اس کے جو کبھی کبھار باپ سے سن لیتی ہوں۔ اگر میں نے ان کے کچھ عقل مند خیالات کو اپنی کہانی میں ملا دیا ہے تو یہ میرے لیے اور بہتر ہے۔ اب بیتھ، تم کیا کہتی ہو؟ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ جلد چھپ جائے، بیتھ نے کہا اور مسکرا دی، لیکن اس کے آخری لفظ پر ایک بے ساختہ زور تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک حسرت بھری جھلک تھی جو کبھی اپنی بچکانہ معصومیت نہیں کھوتی تھی، جس نے ایک لمحے کے لیے جو کے دل کو ڈرا دیا اور اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ وہ اپنی کوشش جلد کرے گی۔ لہٰذا اسپارٹن سختی کے ساتھ نوجوان مصنفہ نے اپنی پہلی تخلیق کو میز پر رکھا اور اسے بے رحمی سے کاٹ چھانٹ کر کے رکھ دیا۔ سب کو خوش کرنے کی امید میں اس نے سب کی رائے مان لی، اور جیسے کہانی میں بوڑھا آدمی اور اس کا گدھا، اس نے کسی کو بھی خوش نہ کیا۔ اس کے والد کو وہ فلسفیانہ حصہ پسند آیا جو بے خبری میں اس میں آ گیا تھا، تو وہ برقرار رکھا گیا، حالانکہ جو کو اس پر شک تھا۔ اس کی ماں کو لگا کہ اس میں کچھ زیادہ ہی تفصیل ہے، لہٰذا وہ سب نکال دی گئیں، اور اس کے ساتھ کہانی کے کئی ضروری ربط بھی۔ میگ کو المیہ پسند آیا تو جو نے دکھ کو اور بڑھا دیا تاکہ اسے خوش کرے، جبکہ ایمی کو مذاق پر اعتراض تھا، اور بہترین ارادوں کے ساتھ جو نے وہ شوخ مناظر بھی نکال دیے جو کہانی کے بوجھل مزاج کو ہلکا کرتے تھے۔ پھر مزید خرابی پیدا کرنے کے لیے اس نے اسے 1/3 کم کر دیا، اور اعتماد کے ساتھ اپنی غریب سی کہانی کو جیسے کوئی پنکھ اکھڑا پرندہ اس بڑے مصروف دنیا میں اس کی قسمت آزمانے کو بھیج دیا۔ خیر، یہ چھپی اور اسے $300 ملے، ساتھ ہی تعریف اور تنقید کی اتنی بھرمار کہ جو اس سے بہت زیادہ تھی جتنی اس نے امید کی تھی، اور وہ ایک ایسی حیرت زدہ کیفیت میں چلی گئی جس سے باہر آنے میں اسے کچھ وقت لگا۔ آپ نے کہا تھا ماں کہ تنقید میری مدد کرے گی، لیکن یہ کیسے مدد کر سکتی ہے جب یہ اتنی متضاد ہے کہ میں یہ نہیں جانتی کہ میں نے ایک امید افزا کتاب لکھی ہے یا 10 احکام توڑ ڈالے ہیں؟ بیچاری جو نے کہا، نوٹس کے ڈھیر کو پلٹتے ہوئے جنہیں پڑھ کر ایک لمحے اسے فخر اور خوشی محسوس ہوتی اور اگلے لمحے غصہ اور مایوسی۔ یہ شخص کہتا ہے، ایک عمدہ کتاب سچائی، خوبصورتی اور خلوص سے بھری ہوئی، سب کچھ میٹھا، پاکیزہ اور صحت مند ہے۔ پھر اگلا کہتا ہے، کتاب کا نظریہ خراب ہے، بیمار خیالات، روحانیت کے تصورات اور غیر فطری کرداروں سے بھری ہوئی ہے۔ حالانکہ میرا کوئی نظریہ تھا ہی نہیں، روحانیت پر یقین بھی نہیں رکھتی، اور اپنے کردار زندگی سے لیے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ نقاد کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ ایک اور کہتا ہے، یہ ان بہترین امریکی ناولوں میں سے ایک ہے جو برسوں میں شائع ہوا ہے، میں اس سے بہتر جانتی ہوں۔ اور اگلا کہتا ہے کہ اگرچہ یہ اصل ہے اور زبردست قوت اور جذبے سے لکھی گئی ہے، یہ ایک خطرناک کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ ضرورت سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور تقریباً سب اصرار کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی گہرا نظریہ بیان کرنے کے لیے تھا، حالانکہ میں نے یہ محض خوشی اور پیسے کے لیے لکھا تھا۔ کاش میں نے سب کچھ چھاپ دیا ہوتا یا بالکل نہ چھاپا ہوتا، کیونکہ مجھے اتنا غلط سمجھا جانا بالکل پسند نہیں۔
اس کے خاندان اور دوستوں نے اسے بھرپور تسلی اور تعریف دی۔ پھر بھی یہ ایک مشکل وقت تھا، سنویدنشیل اور بلند حوصلہ جو کے لیے، جو اچھی نیت رکھتی تھی مگر بظاہر برا کام کر بیٹھی تھی۔ لیکن اس نے اس سے فائدہ اٹھایا کیونکہ جن کی رائے واقعی قیمتی تھی انہوں نے وہ تنقید دی جو مصنف کی بہترین تعلیم ہوتی ہے، اور جب پہلی چبھن ختم ہوئی تو وہ اپنی چھوٹی سی کتاب پر ہنس رکھتی تھی، پھر بھی اس پر یقین رکھتی اور محسوس کرتی کہ وہ اس دھکے سے زیادہ عقل مند اور مضبوط ہو گئی ہے۔ میں کوئی جینیس نہیں ہوں کیٹس کی طرح، اس لیے یہ مجھے مارنے والا نہیں، اس نے ڈٹ کر کہا، اور آخرکار مذاق میرے ہی حق میں ہے کیونکہ جو حصے براہ راست حقیقی زندگی سے لیے گئے ہیں وہ ناممکن اور مذاق خیز قرار دیے گئے ہیں، اور جو مناظر میں نے اپنی بے وقوف دماغ سے گھڑ لیے وہ انتہائی فطری، نرم اور سچے قرار پائے۔ تو میں اسی سے دل بہلا لوں گی، اور جب تیار ہوں گی تو پھر اٹھوں گی اور ایک اور کوشش کروں گی۔